نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دھرے نبوت سے وہ اعلیٰ رتبہ ایسا پا گئے، نبوت کی خلافت کا وہ تاج پہنے آ گئے، صدیق وہ، عتیق وہ، نبی کے ہیں رفیق وہ داستان یار کو مزار تک نبھا گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گھرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، جب تک کائنات باقی ہے، رحمت کائنات کی رسالت کو ماننے والے باقی ہیں، اور جب تک کائنات باقی رہے گی، رحمت کائنات کی رسالت کو ماننے والے باقی رہیں گے۔ اور ان سب موجود دین میں سے جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر افضل ہستیاں کسی کی ہیں تو وہ میرے نبی کے پاک صحابہ کی ہیں، اور پھر ان صحابہ میں سے اگر کوئی افضل گروہ ہے تو وہ گروہ ہے کہ جس نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ 313 ہے جو اس جنگ میں شریک ہوئے، کہ جس جنگ کے سارے شرکاء کو نعت کے وحی نے کہا تھا، اے بدر کے غازیوں اور مجاہدوں، آج کے بعد تم جو جی چاہے کرو، میں نے تم کو جنت لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر ان بدر والوں میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے کہ جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں، کہ جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی رحمت نے جنت کی بشارت سنا دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 سب سے افضل تو نبی رحمت کے بعد آپ کی امامت گاہ پر امت کے تاجدار بنا کر کھڑے کیے گئے، اور پھر ان 4 میں سے بھی وہ سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نعت کے وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا، جبکہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا
ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. کسی کا نام باب الجہاد، کسی کا نام باب الریان، کسی کا نام باب الصلاۃ، کہ جس نے اپنی گردن کو کٹایا اور اپنی رگوں کے لہو کو بہایا اس کو پکارا جائے گا. آؤ آج باب الجہاد سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. اور جب ساری کائنات سوتی رہی، وہ رات کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے رب کو مناتا رہا. اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. اور جب ساری کائنات سوت رہی، وہ جاگ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے رب کو مناتا رہا. اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. اور جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے اس کو پکارا جائے گا، آؤ آج سیرابی کے دروازے سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. میرے نبی کا یار غار بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا، خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، لبوں سے لفظ جدا ہوئے. آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، جنت میں داخل ہونے والا ایک ہی دروازے سے گزر کے جنت میں جائے گا. لیکن آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو یہ اعزاز ملے کہ جنت کے 8 دروازوں کے دربان فرشتے آواز لگائے، آؤ ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. آقا کوئی ایسا بھی ہوگا، رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکا لیا، آسمان سے جبریل امین آ گئے، آقا سر اقدس کو اٹھائیے. جواب رب نے دیا ہے. کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دے دے، یا صدیق انت منہم، کہ جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، اے صدیق اکبر وہ تو ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ. پھر وہ سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بہترین، وہ سب سے بالا تر، وہ سب سے فضو تر، کہ جس کے بارے میں صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی، آسمان کا چہرہ دھلا ہوا تھا، بادل بھر سے غد و غبار چھٹ گیا، جدھر نگاہ اٹھاتی ستارے ہی ستارے، میں ستاروں کے نظاروں میں محو تھی کہ آمینہ کا لال میرے گھر کے آنگن میں آ گیا. میں نے آپ کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھا تو صدیقہ کے لبوں پر سوال آ گیا، یا رسول اللہ وَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابو بکرین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار کہ جیسے آسمان کے ستارے؟
رحمت کائنات نے تبسم فرمایا. آپ نے فرمایا نام عائشہ ایک ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی کہ جتنے آسمان کے ستارے. جلدی سے پوچھا منی یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب وہ کون ہے؟ فرمایا عمر ابن الخطاب صدیقہ وہ میرا فاروق ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی کہ جتنے آسمان کے ستارے. صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا, اس خیال کو چھپا کے نہ رکھا, اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈالا اور رحمت کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا. وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا. فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو, آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے. ابو بکر کی نیکیوں کے متعلق پوچھ رہا ہے تو سمجھ لے انما جمیع حسنات عمر کلیلتی واحدتی ابی بکر. عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے کہ جو رات اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی. حضرات رسول کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ساری کائنات میں ان کے بعد اگر فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں بھی اسی عقیدہ کا اظہار کیا. جب سکرات الموت کا زمانہ تھا, کائنات کے امام کے باب عالی پر صحابہ کا جم کٹا تھا, مسجد نبوی میں آنکھوں سے اشک ہوا یا رسول اللہ, آقا آپ کے ساتھی آپ کی آمد کے منتظر ہیں, ان کی نگاہیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہیں, نماز کے لیے اذان ہو چکی, مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. آئیے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کی امامت کروائیے. آئیے اپنے اصحاب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. نبی رحمت نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا, ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج نبی چاہتے ہیں کہ اپنی امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ کو آشکار کر دے کہ میرے بعد افضل ہستی کون ہے, محمد کا عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے. ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں آقا کسی اور سے کہہ دے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور پھر تاریخی الفاظ کہے لا ينبغي لقوم
ان یکون فیہم ابی بکر ان یؤمہ غیرہ. سن لو کون ابو بکر کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں. کہ جس نے بلال کو آزاد کروایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. سب بولے کوئی زبان خاموش نہ رہے. وہ بولے جو صدیقہ کے بابا سے وفا کرتا ہے. جو خیبر میں، خندق میں، احد میں، بدر میں نبی کے ساتھ تھا، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 ٹکے کا ذاکر اٹھ کر میرے صدیق کو گالی دیتا ہے، زبان درازی کرتا ہے. لیکن سن لو جو میرے صدیق پر، میرے فاروق پر زبان درازی کرے گا، ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے. ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. جزاک اللہ.